اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایسے دو لوگ جو آپ سمجھیں کہ یہ میری پارٹی میں ہو تو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی ایسا شخص تحریک انصاف میں عمران کے ساتھ کوئی بندہ اگر گیا ہے نا اور شہرت یا طاقت یا پیسے کے لیے اس نے پارٹی جوائن کی ہے اس کی، میں نہیں سمجھتا کہ عمران کے ساتھ کوئی ذی ہوش آدمی، کوئی ایسا شخص نہیں پوری پارٹی. اور اگر کوئی چلا جائے اس کے پاس اور وہ واقعی ٹھیک آدمی ہو، جیسے ہمارے مڈل کلاس نوجوان جن کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے لیکن عمران کے حق میں بول رہے ہیں، اور مگر ان میں سے کوئی جائے نا تو اس کو 2 سیکنڈ میں پتہ چل جائے، مطلب 2 سیکنڈ کا مطلب کہ 2-3 ہفتے میں چل جائے پتا کہ یہ پارٹی اس کی پارٹی نہیں ہے. وہ جاتے نہیں ہیں نا اس میں، تو جو رہ جاتے ہیں وہ سارے پرچنسٹ ہیں، موقع پرست ہیں، وہ ہماری پارٹی بھی نہیں آ سکتے. اچھا، مسلم جگیردار سرمایہ دار بھی نہیں آ سکتے. مسلم لیگ آ ہی نہیں نواز سکتے. میں کوئی ایسا شخص ہے جو کیپیبل، آپ سمجھو یار یہ والا بندہ جو ہے نا یہ مس فٹ ہے وہاں پہ؟ میں دیکھیں، میں پھر یہی سوال میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا تینوں کے اندر نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو میں جب میں نے الیکشن لڑا تھا، ایک ہی دفعہ میں الیکشن اب نہیں لڑتا، میں نے اس وقت بھی سیریمونیل الیکشن لڑا تھا علامتی، تو وہ میں نے لڑا تھا عمران کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. تو میں کیوں لڑتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان کی پارٹی سے لوگ کھینچے جا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں جو لوگ ان کی پارٹی میں جا کے فوراً چھوڑ گئے ہیں نا، فوراً، تو ان کے اوپر تو آپ تھوڑا بہت سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ فوراً جا کے، لیکن مڈل کلاس سے ہو، وہ مڈل کلاس سے یا عام لوگوں سے ہو، امیر آدمی نہیں ہم رکھ سکتے اپنی پارٹی میں. تو کیونکہ ہمارا ان سے سیاسی لڑائی ہے، طبقاتی لڑائی ہے، سیاسی طبقاتی لڑائی ہے. وہ چاہے اچھا آدمی بھی ہو لیکن وہ اگر کھرب پتی ارب پتی ہماری پارٹی میں نہیں آ سکتا. تو اگر وہ ایسا کوئی مطلب مڈل کلاس کا یا غریب آدمی گیا ہے ان پارٹیوں میں اور فوراً نکل آیا ہے تو اس میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں وہ سارے موقع پرست ہیں. جواد صاحب آخری سوال، بالکل آخری سوال. بہت سارے لوگوں کو جب میرے سوشل میڈیا ہینڈل سے یا میرے واٹس ایپ سے پتہ چلا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں جی، تو بے شمار لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم ان کی جو گلوکاری ہے اس کو مس کرتے ہیں. جی، آپ کی سیاست تو سارا ہم نے ڈسکس کیا، تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے جب صرف پی ٹی وی چلتا تھا اور آپ کے گانے شام کے وقت چلتے تھے اس کو سن کے بڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی لاسٹ پیغام؟ میں تو ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت زیادہ. میں جس چیز کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں، عام طور پہ آرٹسٹ اس بات کا شکریہ ادا نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے گانے سنے، ہمیں اتنا پیار دیا، ہمیں اتنی آپ نے جو محبت دی. یہ میں سارا کہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں، میں نے بڑی دفعہ کہا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں لوگوں سے جو میرے میوزک سے یا مجھے پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی جو میرے میوزک سے پیار کرتے ہیں میری سیاست سے نہیں پیار کرتے، اور وہ بھی جو کسی چیز سے بھی پیار نہیں کرتے. میں ان سب سے پیار کرتا ہوں. میں پاکستانی تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، خاص طور پر مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے ساتھ اور غریب کے ساتھ. لیکن میں جس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان سادہ لوگوں کی وجہ سے، ان بھولے لوگوں کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا. اور وہ جو پیسہ میں نے کمایا نا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میوزک انڈسٹری ہے کیا اصل میں، یا ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری. سرمایہ داری نظام میں یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں. یہاں پہ آپ پیسہ کماتے ہیں جا کے، اور آپ جن کو پسند کرتے ہیں آپ پسند کر کے بھی اس کے پیسے بڑھوا رہے ہوتے ہیں. اصل میں خود آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور سٹارز جو ہوتے ہیں یہ سرمایہ داری نظام کی پروڈکٹس ہوتے ہیں. یہ ایسی ہوتا ہے جیسے کہ کرکٹر ہے، وہ پی سی بی کا ایک گھوڑا ہے آخر کار، اور وہ اس کے ذریعے پیسہ بناتا ہے. وہ پیسہ بناتا ہے اسی لیے جب ایک آدمی کوئی اچھا نہیں کھیلتا تو اس کی جگہ جو لائن میں لگا ہوا وہ نہیں آتا، اس کو 10-12 چانس اور دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کا ایک لیبل بنا دیا گیا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہی تو پیسہ بنانا ہوتا ہے آپ نے. جیسے یہ جی بڑا اچھا پلیئر ہے، اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے. وہ جب ایک برانڈ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں آپ. تو سرمایہ داری میں ہوتا ہے ایسے. وہ باقی سارے لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں، وہ مرتا نہیں ہے یا ریٹائر نہیں ہوتا، دوسرا نہیں آ سکتا اس کی جگہ. اسی طرح ہمارے جو فیلڈ میں مجھے جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں بہت تھوڑے عرصے میں اتنے پیسے بنا سکا ہوں کہ میں سیاست کر سکوں جو میں نے اصل میں کرنی تھی. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، میرے گانے سنے، میرے کانسرٹس پہ آئے، اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پیسہ اس طرح بنا سکا کہ اب میں کوئی پیسہ نہیں چاہتا. اور اب آج کل یہ بھی بتا دوں ان تمام لوگوں کو کہ میرے سے زیادہ آپ کو غیر لالچی آدمی نہیں ملے گا سیاست میں. میں نے اپنے کانسرٹ چھوڑ دیے ہوئے ہیں.
میں اب کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ دیں تو کروں گا, اور اگر وہ کہہ دے گا نا غلطی سے کہ 1 کروڑ دیتے ہیں تو میں کہوں گا نہیں یار اب رات کو میرا فیصلہ تبدیل ہو گیا, اب 2 کروڑ لوں گا. مطلب میں کانسرٹ نہیں کرنا چاہتا. کون آدمی ایسا پاکستان میں ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, کون آدمی ہے جو شوبز کے اندر رہے, پیسے بنا سکے کافی زیادہ کروڑوں کی تعداد میں, لیکن وہ نہ بنائے. اچھا اس کا ایک اور بھی ہے, یہ آپ کے پروگرام میں صرف میں بتا رہا ہوں, آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں. میں نے 25 سال کے اپنے 26 سال کے کریئر میں کبھی بھی شادی کا شو نہیں کیا, جبکہ میرے گانے سب شادیوں والے تھے, بھنگڑے تھے, مہندی کا گانا تھا, میں نہیں کرتا تھا. وہ مجھے بلاتے تھے کہ جی آپ اتنے پیسے لے لیں. جتنے پیسے میں کانسرٹ پہ لیتا تھا نا عام, اس سے 3-4 گنا مجھے آفر ہوتے تھے کہ شادی کے شو پہ کریں یا کسی کے شالگرہ کے شو پہ کریں. میں نہیں کرتا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کو کیا ہو گیا جواد بھائی, پروموٹرز مجھے کہتے تھے جواد بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہی تو پیسہ کمانے کا موقع ہے. میں نے کہا میں کسی سیاستدان, کسی بیوروکریٹ, کسی بڑے کسی ادارے کے آدمی کے, ان سب لوگوں کے, یا کوئی بھی ایسا جو بڑا سرمایہ دار جگیدہ, ان کی گھروں کی شادیوں پہ جا کے گانے نہیں گا سکتا, کیونکہ جب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا سیاسی طور پہ تو یہ کہیں گے وہ یہ وہی ہے ساڈے پروگرام میں جانتا سی, اسی انہوں نے پیسے دے کے بلایا سی. تو میں نے یہاں تک قربانی دی ہوئی ہے, آج بھی میں قربانی ہی دے رہا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے بغیر ہی ممکن نہیں ہوگا جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں ہم یہ ساتھ. جواد صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کیریئر جو ہے سنگنگ کا کیریئر وہ چھوڑ دیا اس کام کے لیے, لیکن ہمارے ہمسایہ ملک میں جہاں پر وہ تو بہت ساری چیزیں ہم جیسی ہی ہیں, امیتابھ بچن کی بات کر لیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں, تو آپ نے ان کو کیوں نہیں فالو کیا؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا بڑا فل ٹائم کام ہے. اگر سیاست طبقاتی ہو تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہے. اس آپ اس طرح سمجھیں گے اس ملک کے اندر, مجھے اس ملک کے اندر جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس شہرت ہے, جن کے پاس طاقت ہے, عہدے ہیں, ان سے مجھے لڑنا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. تو میں یہ کام جتنا بھی کروں گا میرا ٹائم ضائع ہوگا. میرے 15-20 سال رہ گئے ہیں زندگی کے, میں اور دے نہیں سکتا. ہاں میں گانے بناتا رہتا ہوں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن میں کانسرٹ نہیں کرتا. سب سے زیادہ پیسہ کانسرٹ کرنے سے آتا ہے, وہیں سے آپ کو سارے پیسے ملتے ہیں. ہمارے بارے میں بلکہ کہا جاتا ہے سنگرز کے بارے میں کہ یہ وہاں سے وہاں اڑ کے جائیں گے, دانا چگیں گے اور واپس آئیں گے, کیونکہ ہمارا کوئی ڈیرا نہیں ہوتا. ہم نے جگہ جگہ جا کے کانسرٹس کرنے ہوتے ہیں اور وہاں سے واپس آنا ہوتا ہے اپنے گھر. تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہے. دوسرا یہ کہ جب میں ہمارے معاشرے میں جہاں پہ میوزک کے بارے میں یہ نہیں فیصلہ کر سکے لوگ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو ایسے سنتے رہتے ہیں کہ یار ہم حرام تو کام کر رہے ہیں لیکن اب کیا کریں, وہ دل نہیں مانتا, وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر آپ نے توبہ بھی کر لیتے ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ آگے. تو ایسے معاشرے میں اگر آپ پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں, لوگوں کو گانے سنانے شروع کر دیں, اور آپ ایک سیریس کام طبقاتی سیاست کر رہے ہوں, جو پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے میں پاکستان میں 89 سال میں برابری پارٹی پہلی دفعہ کر رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ وہ جاتا نہیں ہے.